روحانی طور پر کیسے ایک مومن نتیجہ خیز بنا سکتا ہے کہ دن بھر تو میں ادھر لگا رہا ہوں، بھاگ دوڑ میں نماز پڑھی ہے، تلاوت کا موقع ملا ہے، قرآن کھولنے کا موقع ملا ہے، نہیں ملا ہے، لیکن رات کو کیسے ہم حاصل کر سکتے کہ رات کو ایک تو یہ ہے کہ اسے جلدی سونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ صرف وہ خود نہیں بلکہ اس کے بچے بھی اور اس کے گھر والے بھی جلدی سونے والے بنیں۔ ہم کبھی بہت زیادہ اگر دیندار بھی بنے نا تو اپنی صرف جان کی فکر کرتے ہیں۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھدار ہو جائیں گے۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اب تو سمجھدار ہیں، میں ان کو کیا سمجھاؤں۔ تو ہمیں اپنے گھر کا آغاز اپنے نفس سے اور اپنے بیوی بچوں سے کرنا چاہیے۔ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ وہ بھی کل اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں گھر میں جو لوگ بھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے، اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو دوسروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے لگ گئے ہیں اور آپ کے پاس بستر پہ مریض پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کی عبادت سے تنگ ہو رہا ہے، آپ اونچی اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی دیکھیں رات کو بندگی کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو رات کو میں نے گم پایا، تو میں نے اندھیرا تھا، روشنی تو تھی نہیں، ٹٹولا ہاتھ مارا، تلاش کیا آپ کو کمرے میں تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک پہ پڑا اور آپ سجدے میں تھے اور اللہ کی بندگی کر رہے تھے خاموشی سے۔ جی، تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دیکھیں، ہم اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے سب کچھ ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک قیامت والے دن 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک ابن آدم اپنا قدم آگے نہیں رکھ سکتا، اور ان میں سے ایک عن عمرہ فیما افنا، ایک انسان کی عمر کے بارے میں، اور پھر جوانی کی جو زندگی ہے نا وعن شبابہ فیما ابلا، انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو، عمر کہاں گزار کے آئے ہو۔ تو یہ راتیں ہماری اللہ کی بندگی میں، وہی جو اللہ کی بندگی سے مراد یہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، تو ایسے ہمیں گزارنی چاہیے۔ آپ دن بھر اپنا کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں، لیکن آپ اس میں رزق حلال کی نیت لے کے گئے ہیں نا، اور حرام سے بچتے ہیں، ڈنڈی مارنے سے، کام میں ڈنڈی مارنے سے بچتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں آپ کی بندگی ہے۔ آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔